بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ میں سمیہ مریم آپ کے لیے مختصر خلاصہ قرآن لے کر آئی ہوں۔ آج میں 7ویں پارے کے 6 رکوع سے 8ویں پارے کے 7ویں رکوع تک کا بیان کروں گی۔ سورہ مائدہ کے آخری 2 رکوع میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے بارے میں شہادت دیں گے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے لوگوں کو کیا باتیں بتائی تھیں اور اپنے ماننے والوں سے کن باتوں کے نہ کرنے کا عہد لیا تھا، تاکہ ہر امت پر حجت قائم ہو سکے کہ جس نے کوئی بد عہدی کی تو اس کی تمام ذمہ داری اس پر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس سے بری ہیں۔ اس شہادت کی نوعیت واضح کرنے کے لیے بطور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کیا، تاکہ واضح ہو سکے کہ اس نے اپنے رسولوں پر شہادت حق کی جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہوں گے، اور ان کے واسطے سے ان کی امتوں نے عدل و انصاف کے نظام معاشرے میں قائم کرنے کا جو عہد ایمان لا کر کیا ہے ان سے اس کے بارے میں معلوم کیا جائے گا۔ آخرت میں وہی فلاح اور کامیابی کے حقدار ہوں گے جو دنیا میں اس عہد کو نبھائیں گے اور اس کی ذمہ داری پوری کریں گے۔ مائدہ کے بعد 6 سورہ انعام شروع ہوتی ہے، جو مکی زندگی کے بالکل آخری دور میں ایک رات میں نازل ہوئی، جب مدینہ کے انصار کی ایک جماعت حج کے لیے آئی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہاڑوں میں ایک غار میں ملاقات کی تھی۔ اس سورہ میں شرک اور مشرکین مکہ کے توہمات کی تردید کی گئی ہے، جس کا اظہار وہ کھانے پینے کی چیزوں اور جانوروں میں کرتے تھے۔ اسلام پر ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور ان بڑے بڑے اخلاقی اصولوں کی تلقین کی ہے جن پر اسلام ایک نئی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے۔ ان اصولوں کی پیروی کو صراط مستقیم قرار دیا گیا ہے، جس کی دعا سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بندے کرتے ہیں۔ فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی لوگ دوسروں کو اس کے ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے یہاں طے شدہ ہے، یعنی قیامت کی گھڑی، جب اس دنیا میں اختیار کیے ہوئے طرز عمل کا حساب لیا جائے گا اور فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قومیں ہم نے ہلاک کر ڈالی جن کا اپنے زمانوں میں دور دورہ رہا ہے؟ ان کو تو ہم نے زمین میں اقتدار بخشا تھا، تمہیں نہیں بخشا ہے۔ پہلے ہم نے ان پر آسمانوں سے خوب نعمتیں اتاری، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر ہم نے ان کے گناہوں کی سزا میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا۔ کاش تم اس وقت کے حالات ابھی دیکھ سکتے جب یہ مشرکین دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے، کاش کوئی صورت ایسی ہو جاتی کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیج دیے جاتے اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلاتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ در حقیقت وہ یہ بات اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں پچھلی زندگی کی طرف یعنی دنیا میں واپس بھیجا جائے تو وہ پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی زندگی ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی پیشی کی اطلاع کو انہوں نے جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو ان کا یہ حال ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت کا مقام ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ لوگ اللہ سے نشانیاں مانگتے ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کی جنس ہیں، یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، تم بھی انہی کی طرح اپنے رب کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ یعنی جس طرح دن بھر چگنے، چرنے اور اڑتے رہنے کے باوجود شام کو یہ سب اپنے مقرر وقت پر گھروں کو لوٹ آتے ہیں، اسی طرح تم اپنی زندگی دنیا میں بسر کر کے اللہ ہی کی طرف لوٹ جاتے ہو، جہاں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔
مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہارے دیکھنے اور سننے کی طاقت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ایسا ہے جو یہ قوتیں واپس دلا سکتا ہو؟ ہم نے جو رسول بھیجے ہیں اسی لیے تو بھیجے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کردار کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیں، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا تم اتنا غور نہیں کرتے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو، تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کوئی برائی کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف فرما دیتا ہے اور نرمی کے ساتھ کام لیتا ہے۔ شرک کی تردید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے ستارہ پرستی کی تردید کی۔ فرمایا کہ جو چھپ جائے اور زوال پذیر ہو جائے کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ میرا خدا تو وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد فرمایا، نبوت کا سلسلہ کافی دراز ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی۔ نوح علیہ السلام، پھر ان کی نسل سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ و ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہ السلام اجمعین، ان سبھوں کو اللہ نے ہدایت بخشی، انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، تمام دنیا والوں پر فضیلت دی، نیز ان کے آبا و اجداد، ان کی اولاد اور بھائی بندوں میں سے بہتوں کو نوازا، انہیں دین کے لیے چن لیا، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ اللہ یہ ہدایت اپنے جس بندے کو چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے، مگر کفر و شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر یہ مقرب بندے بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کے سارے عمل اکارت جاتے۔ لہٰذا یہ کافر و مشرک لوگ اللہ کے اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو کر دیں، ہم نے اہل ایمان میں ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا ہے جو اس نعمت کی قدر کرنے والا ہے۔ یہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہی کے راستے پر چلیے اور کہہ دیجئے، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت اور ہدایت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں۔ اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ مشرکین کے اپنے حلال و حرام قرار دیے ہوئے جانور اور تہمات کا ذکر کر کے ان کی بے عقلی کو واضح کیا، اور جو کچھ اللہ نے حرام اور حلال کیا ہے اسے بتایا، اور اعلان کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا کیا طریقہ اتارا ہے جس پر چلنا سیدھا راستہ چلنا ہے۔ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تمہیں کن باتوں کا پابند کیا ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی قانون کے مطابق۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہے، یہاں تک کہ وہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ بھلے برے میں تمیز کرنے لگے۔ ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جو اس کا امکان میں ہو۔ جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔
اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ بھی اس کی ہدایت ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اس پر چلو اور دوسرے رستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اس کے راستے سے ہٹا کر پراگندہ کریں گے۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ رات کے پردے کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اس نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندروں کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا ہے، پھر ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے، اور اسے سونپے جانے یعنی مرنے کی جگہ بھی ہے۔ پھر وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہر قسم کے نباتات اگائے، اس نے ہرے بھرے کھیت اور درخت بھی اگائے، ان سے تہ بتہ جڑے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے پڑتے ہیں، انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور پھر بھی ان ہر ایک کی صفت جدا جدا ہے۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے گود لے لیے، حالانکہ پاک و بالاتر ہے وہ ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کا کوئی شریک زندگی ہی نہیں۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یہ اللہ ہے تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ مشرکین اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ گویا مسلمان تبلیغ کے جوش میں ایسے بے قابو نہ ہو جائیں کہ مناظرے اور تکرار کے راستے سے بڑھ کر غیر مسلموں کے عقیدے پر حملہ کرنے لگیں اور ان کی پیشواؤں اور معبودوں کو گالیاں دینے لگیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی نادانی میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ یہ چیز ان کو حق سے قریب لانے کی بجائے اور زیادہ دور پھینک دے گی۔ معبودان باطل کو گالیاں دینا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، کوئی شخص بھلا اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے گا؟ فرمایا، کسی غیر کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی ملتی ہے، گویا وہ خود اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب بنا ہے۔ معاملہ مشرکین کے خداؤں کو برا بھلا یا گالی دینے کا ہے جس سے ہم مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ سورہ ختم کرتے ہی فرمایا، کہہ دیجئے میرے رب نے یہ بلا یقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی تیڑ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جیسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور مشرکین میں سے نہ تھا۔ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ ہر چیز کا رب وہی ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ آج کا بیان ختم ہوا۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے ہیں، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما،
اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے تیرے رسول کی پیروی کی، اس لیے تو ہم کو گواہوں میں لکھ لے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں اور زیادتیوں کو جو ہم اپنے کاموں میں کرتے ہیں معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور ہم کو کافروں کی قوم پر مدد عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔